بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایسی ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے کہ باقی دنوں میں ویسا مجاہدہ نہیں کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک ایسا احسان ہے، ایک ایسا انعام ہے کہ اس کے اندر مزید بے شمار احسانات اللہ رب العزت کے چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ان گنتی کے چند دنوں میں سے بھی ایک بڑا حصہ گزر گیا، اور اتنی تیزی سے گزرا کہ ہمیں اس کا صحیح طریقے سے اندازہ بھی نہیں، اور بالکل 2 یا 3 دن باقی ہیں، اور یہ جو 2 دن باقی ہیں یہ بھی اپنی برکات اور انوارات کے اعتبار سے اتنے ہی زیادہ اہم ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ خاتمہ اس کا کس طرح سے ہوا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ سن لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایسا مجاہدہ اور ایسی عبادت کرتے تھے کہ باقی دنوں میں اس طرح کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب جتنے دن باقی ہیں اس کے اندر غفلت نہ کریں، اس کے اندر سستی سے کام نہ لیں، اس لیے کہ یہ دن بھی بہت اہم ہے۔ ایک تو آج کی رات طاق رات ہے، اور مکمل احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اسی رات میں لیلۃ القدر ہو۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو کہ جن کے اوپر اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی آخری رات، پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو یہ آزادی کا پروانہ ملا ہوتا ہے، اس ایک رات میں اس ٹوٹل اماؤنٹ کے برابر لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو کتنی اہم رات ہے۔ اس کے علاوہ جس کو آخری رات، جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، اس کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی ان 2 راتوں کو زندہ کر لے گا، اس کا دل اس دن مردہ ہونے سے بچ جائے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو یہ اتنے اہم دن اور اتنی اہم راتیں باقی ہیں، ہمیں ان راتوں کو وصول کرنے کے لیے، ان دنوں کو وصول کرنے کے لیے یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر شروع میں کچھ سستی ہو گئی ہے تو ان دنوں میں کوئی سستی نہ ہو۔ اگر شروع میں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کے کام ہو گئے ہیں تو ان دنوں میں ہر صورت میں بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ ہو رہا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے جہنم کی آزادی کا پروانہ مل رہا ہو، اور ہم بازاروں میں پھر رہے ہوں، ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ناچ گانے کے اندر مصروف ہوں، یا اسی طرح اللہ رب العزت تو ہمیں بخشنا چاہ رہے ہوں لیکن ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی طرف مشغول ہوں۔ تو یہ اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جبرائیل امین کی بد دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کو پائے اور اس کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا آمین۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 2 دن باقی بچے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال جتنے ہم سے ہو سکتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔